أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 20 اس کے حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے بے پایاں فضل اور اس کی رحمتوں سے آج ہم نے کورس کی تکمیل تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس جو پورا کورس تھا اس میں کیا سیکھا ہے۔ تو آج کا سبق اس بارے میں ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھا۔ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن کے 50% الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، یا ہم نے 40,000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ یہ بات آج ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے، کر کے دیکھیں گے، تجربہ کر کے دیکھیں گے، قرآن پاک کی آیات کو لیں گے اور ان کا ترجمہ آپ سب کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس قدر ہمیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو الحمدللہ 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 سبق نمبر 19 جو پچھلا سبق تھا، اس کے اختتام پر ہمارا جو ٹارگٹ تھا 232 الفاظ کو سیکھنے کا، وہ پورا ہو گیا تھا، جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ یہ قرآن کے 50% سے زائد الفاظ بنتے ہیں، کیونکہ قرآن میں 78,000 ہے، تو اس کو اگر آپ کریں تو وہ 39,000 کے قریب اس کا 50% بنتا ہے۔ تو ہم نے اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر الحمدللہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو اپلائی کریں قرآن میں ساتھ ساتھ۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے احباب پہلے ہی اس کو کرتے رہے ہیں اور انہیں یہ بہت اچھا سا آتا بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کورس مکمل ہو چکا ہے، اب 50% الفاظ کو سیکھنے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو لیں گے۔ آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اگر عمومی طور پہ لوگ ان شروع کی آیات کے ترجمے کو رٹا بھی ہوتا ہے تو اس رٹے کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ آپ نے جو اس کورس کے اندر سیکھا ہے وہ والی باتیں جو ہے ان کو اپلائی کریں گے۔ کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیں گے، پھر ترجمہ آپ سے پوچھوں گا، پھر ہم مل کر اس کو انشاءاللہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس قدر سیکھ لیا ہے اور کیسے ہم نے آگے چلتے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے ان 5 آیات کی تلاوت سنتے ہیں ہم، اور جب آپ تلاوت ہی سن رہے ہوں اس وقت ان الفاظ پر غور کیجئے، جن کے معنی آپ کو آتے ہیں وہ ذہن میں لائیے، جن کی گرامر آپ کو آتی ہے وہ ذہن میں لائیے، جن کو آپ کی الفاظ کی حیت کے بارے میں پتا ہے، اس کے ٹکڑے کرنا، وہ سارا آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو شروع کرتے ہیں تلاوت کو۔ پہلے ہم سنتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ۔ سو آپ نے آیات کی تلاوت سنی، اب آئیے ہم آیات کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کے سامنے ابھی یہ الفاظ رکھے گئے ہیں، آپ ان پر غور کیجئے اور آپ سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے۔
اگر آپ چیٹ باکس میں جواب دینا چاہیں وہاں دیجیے. اگر آپ مائک پر جواب دیں تو آپ کی بہت مہربانی, آپ اس کو فوری میوٹ کیجیے کیونکہ اس سے شور مچے گا, اس لیے آپ بات کر کے ساتھ ہی میوٹ کر دیں. اگر آپ خود کو بھی اتنا اونچا سنوا دیں گے کہ آپ کو خود کو آواز آ جائے تو وہ کافی ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو خود کو پتہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الف لام میم جو ہے پہلی آیا مبارکہ کے الفاظ کو بھی چھوڑ دیں, یہ حروف مقطعات ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. ذالکہ, ذالکہ کا پہلے جہاں بھی آپ سب بیٹھے ہوئے اس کا اشارہ کریں. آپ پلیز آپ سب کی چونکہ تعداد بھی زیادہ ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے کریں, تو پہلے میرا سوال سنیں پھر آپ بات کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اچھے طریقے سے سیشن کو کر سکیں. اور میرا خیال ہے استاد ہونے کے ناطے اتنا تو میرا حق ہے کہ میں جیسے آپ سے کہوں ایسے آپ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ذالکہ کا اشارہ کریں. آپ سب جو ہم نے اشارہ کروایا تھا اس میں وہ اشارہ کریں. اگر آپ نے ذالکہ کا اشارہ سیدھے ہاتھ سے یوں کارنر میں کیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک اشارہ تھا. اب آپ اس کا معنی بتائیں. ماشاءاللہ پہلے سے چیٹ باکس میں سب لکھ رہے ہیں. سسٹر امیمہ, محمد اورنگزیب, سسٹر حافظہ, سسٹر آنسا, اس کا معنی ہے وہ, بالکل ٹھیک ہے. سسٹر طاہرہ, ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں, اس کا معنی ہے سسٹر ہبا آلسو. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی جمع کیا ہے تو کون بتائے گا؟ اولائکہ کی جمع ہے اولائکہ. الحمدللہ. تو یہ سارے بردر ضیاء, سسٹر آنسا, سسٹر رازیہ, یہ سارے چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں کہ ذالکہ کی جمع ہے اولائکہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس کا معنی بھی آتا ہے, آپ کو اس کی جمع بھی پتا ہے. اور اب آخری بات مجھے اس کے بارے میں جلدی سے بتا دیں, یہ ہے کیا؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ اسم ہے. یہ اسم فعل ہے. سسٹر امیمہ نے سب سے پہلے لکھا ہے, بردر نیاز لکھ رہے ہیں, سسٹر طاہرہ اور سسٹر لبنہ اور سسٹر حافظہ اور محمد شبیر اور بردر ضیاء, یہ سارے اس کو اسم کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر کلثوم, سسٹر تسکین, سارے لکھ رہے ہیں. سسٹر نسیم اینڈ سسٹر رمیشہ سب لکھ رہے ہیں اسم ہے. ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیے الحمدللہ, تو سسٹر شمع, سسٹر مریم, سب لوگ اسم بتا رہے ہیں. یہ ویری گڈ, ایکسیلنٹ. تو الکتاب اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. اسم کی نشانی کیا ہے؟ الف لام. الف لام, ماشاءاللہ. الف لام اس کی نشانی ہے. اور بالکل محمد اورنگزیب بتا رہے ہیں, سسٹر شاہدہ بھی بتا رہی ہیں, اور حسنہ اور سسٹر فیروزہ اور تولیہ سب بتا رہے ہیں کہ الف لام نشانی ہے. ہم سب کو پتہ ہے. سسٹر وحیدہ بھی بتا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا جی, لا کا معنی ذرا بتائیں سب لوگ. نہیں. لا کا معنی ہے نہیں. اور لا کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ حرف. اور یہ حرف ہے. ماشاءاللہ بردر حسن نے بتایا سب سے پہلے, اور سسٹر تسکین, سسٹر جویریہ, سسٹر خالدہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ حرف ہے. ماشاءاللہ. اچھا, کتاب کی جمع بھی ذرا بتا دیں اگر آپ کے ذہن میں ہے, آپ کو یاد ہے. کتاب کی جمع ہم نے کیا کہی تھی؟ کتب. ماشاءاللہ. کتب. روزہ اور فارحین ماشاءاللہ سبھی بتا رہی ہیں کتب. الحمدللہ. تو اب یہ آپ ذرا غور کرتے جائیں کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے, آپ کو گرامر پتا ہے, آپ کو واحد جمع پتا ہے, کتنا کچھ پتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس سبق میں چونکہ ہم نے ریپ کا لفظ نہیں پڑھا, اس کو میں بھی چھوڑا ہوں. فی ہی, سب اشارہ کریں. یہ ٹیبل آپ نے پورا کیا تھا فی ہی کا. اشارہ کریں کس طرف کیا آپ نے, اور کتنے ٹکڑے ہیں یہ اصل میں؟ 2 فی اور یہ ہی 2 ٹکڑے ہیں. اور فی کا معنی کیا ہے؟ میں. فی کا معنی میں, ہی اس میں. تو یہ ہم نے فی ہی, فی ہم, فی کا, فی یا, فی کم, فی نا, یہ ہم نے ٹیبل کیا ہوا. الحمدللہ. خدن کا لفظ جو ہے, خدن کا لفظ, اس کا معنی ہم سب کو پتہ ہے, ہدایت. الحمدللہ, ویری گڈ. اور یہ ہے کیا ہے؟ یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ یہ اسم ہے. سسٹر جویریہ, رفیہ,
सारे बता रहे हैं कि ये है इस्म। माशाल्लाह सिस्टर नाइला भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे जो अगला लफ्ज है उसके अगर टुकड़े आप मुझे बताएं कितने होंगे? दो लिल दो लिल दो टुकड़े होंगे। वेरी गुड। और क्या टुकड़े होंगे ये भी बताएं। लिल मुत्तकीन और मुत्तकीन। ना 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 ना, लिल नहीं बनता, लिल कोई लफ्ज नहीं पढ़ा हुआ। और अब गौर से सुने, और मुत्तकीन अब खामोशी। ये टुकड़े हैं ली और अल मुत्तकीन। ली और ली का मतलब आप सबको पता है क्या है, आपने किया हुआ है, लिल्लाही लहू लहुम भी किया था, तो ये वही वाला ये ली मुत्तकीन के साथ मिल गया, के लिए या लिए। माशाल्लाह। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस आया मुबारका के अगर मैं आपसे पूछूं कितने फीसद अल्फाज का तर्जुमा आपने खुद किया है, तो जरा बताएं मुझे कितने फीसद। अगर 100% हम शायद तो ले तो इसकी माशाल्लाह सिस्टर हाफिजा कह रही है, ब्रदर जिया, सिस्टर शाहिदा 70%, सिस्टर 90%। अब अगर रुक के मेरी बात सुनिए, हमने कहा है 50%, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि हमें प्लीज ये शोर, ये गलत बात है, आप शोर को जरा कोशिश करें माइक्स बंद, या फिर मैं बंद कर दूंगा सारे माइक्स। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि लिल मुत्तकीन। तो अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने रेड किए हैं हमने, अंडरलाइन किए हैं, ये अल्फाज हमने इस कोर्स में पढ़े हैं, हमें आते हैं। और जो मजे की बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना सिर्फ ये इनका माना आता है, हमने तो ये आपसे कहा था ना कि तर्जुमा 50%, लेकिन आपको ये भी पता है ये ग्रामर क्या है, इसकी जमा क्या होगी, इसकी वाहद क्या है, ये इसम है, फेल है, हर्फ है, ये क्या है, इसके टुकड़े कितने हैं। जी माइक्स ऑफ कर दिए जी मैंने। तो लिल मुत्तकीन, अब इसमें से रह गया था रैब का लफ्ज और मुत्तकीन। वैसे तो मुत्तकीन का लफ्ज आपके लिए आसान है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुत्तकी डरने वाला। और रैब का माना जो है वो देख लेते हैं वो क्या बनता है। तो आज की इस आया मुबारका में सिर्फ हमारे लिए नया लफ्ज था रैब, जिसका माना है शक। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुकत्तात हैं, कोड वर्ड्स हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल इसका माना बेहतर जानते हैं। रैब का माना शक, और लिल के साथ जो ली और अल मुत्तकीन था, मुत्तकीन का माना मुत्तकियों के लिए, मुत्तकीन का माना मुत्तकी यानी जमा हो गई मुत्तकी की, डरने वालों के लिए। तो लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है। बेटे आप प्लीज माइक बंद करें, और जब मैं बात कर रहा हूं तो बराए मेहरबानी मुझे सुनिए। अगर इनके पेरेंट्स साथ बैठे हैं तो प्लीज मॉनिटर कीजिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तो जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए हिदायत है। आइए जी आगे वाली आय मुबारका को हम देखते हैं। और सबसे पहले आप मुझे बताएंगे अल्लज़ीना का वाहिद क्या है? अल्लज़ी। अल्लाजी। माशाल्लाह, अल्लज़ी बिल्कुल ठीक है। अल्लज़ी अल्लज़ीना, तो अल्लज़ी का माना क्या है? वो लोग जो और सिस्टर जवेरिया ने और माशाल्लाह सभी बता रहे हैं। नहीं, अल्लज़ी का माना होता है एक, वो जो, और अल्लज़ीना का मतलब है वो सब जो। ठीक है जी। अच्छा, जो युमिनूना का लफ्ज है ना, युमिनूना, ये फेल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन युमिनूना के अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्रामर के हिसाब से आपको ये कौन सी फेल की टाइप लग रही है? माजी, ये मुजारे, अमर, उसमें से फेल मुजारे, अगर जाकिर इज द फर्स्ट वन टू से दिस, वो सब और ईमान लाते हैं या लाएंगे। फेल मुजारे। मेरा ख्याल है माइक्स बंद कर दिए जाएं, क्योंकि आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते, आप अपना बात शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ मैं चैट बॉक्स में जो है ना वो लूंगा। माइक्स आई एम पुटिंग ऑफ। चलें जी, अब आसानी हो जाएगी।
تو اب آپ چیٹ باکس میں جواب دیں یا خود کو اونچی آواز میں بتائیں، خود کو سنوائیں تاکہ. تو یؤمنون کا میں آپ سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا جی مضارع ہے اور مضارع میں جمع ہے، تو بالکل ٹھیک ہو گیا الذین یؤمنون. تو اس میں چونکہ ایمان کا لفظ آیا ہے تو وہ ہم پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یؤمنون کا معنی کیا بنے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا لفظ ہے بالغائب. بالغائب اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ سسٹر تولیہ ماشاءاللہ سب سے پہلے لکھ چکی ہے بی اور الغائب. ویری رائٹ الحمدللہ. اسی سے ہم فوری سمجھ گئے کہ بی حرف جر لگا ہوا ہے، الغائب ہے اگر تو الغائب جو ہے وہ اسم ہوگا، الف لام لگ گیا ہے. تو غائب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غائب ایسی چیز جو دیکھی نہ جا سکے. ٹھیک ہے، ایسی چیز جو دیکھی نہ جا سکے، غائب. اچھا اس سے آگے ہے وا. وا کا معنی ذرا بتا دیں سارے. وا کا معنی جی حافظہ سیمل سب سے پہلے بتا رہی ہیں، سسٹر جویریہ بھی، سسٹر رحمہ، سسٹر فاطمہ نظر کے، اور محمد شبیر، سسٹر رفیہ الحمدللہ. اور ہمیں اس کا معنی آ گیا یقیمونا. اب یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا لیکن یقیمونا جو ہے اس کا بھی آپ مجھے گرامر بتائیں کہ گرامر کی روح سے یہ کیا ہے لفظ. اگر آپ وہ پہچان جائیں گے یہ مضارع ہے اور مضارع میں کون سا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، مضارع میں جمع کا صیغہ ہے. تو یقیمونا فعل مضارع جمع ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں. اور یقیمون الصلاۃ تو اقام الصلاۃ، اقامت، یہ سارے لفظ ہم نے پڑھے تھے. تو اس سے اگر آپ لفظ بنانا چاہیں تو یقیمون الصلاۃ وہ سب قائم کرتے ہیں، ہے نا. تو ہم معنی بنا سکتے ہیں صلاح. صلاح کا معنی آپ سب کو آتا ہے مجھے پتا ہے. صرف یہ بتا دیں یہ گرامر کی روح سے کیا ہے. اسم خاص ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تو بہت اچھا لکھا ہے جنہوں نے لکھا ہے اسم خاص ہے. مؤنث ہے ماشاءاللہ، سسٹر نسیم، سسٹر نائلہ، سسٹر یسرا. ہاں یہ مؤنث ہے، ویری گڈ. اسم ہے، خاص ہے، مؤنث ہے الحمدللہ. مؤنث کی نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس میں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو نماز کو قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وَمِمَّا. اچھا یہ جو لفظ ہے مما کا لفظ آپ نے جنرلی تو کورس میں نہیں پڑھا لیکن جب اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے نا، اس کے ٹکڑے ہیں من اور ما. من اور ما. تو من کا معنی بتائیں مجھے، آپ سب کو آتا ہے من کا معنی؟ من سے الحمدللہ آپ نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان. اور ما کا کون سا معنی ہوگا یہاں پر؟ ماں کا وہی والا معنی ہے، کنیکٹنگ والا. ویسے ماں کے ماشاءاللہ سارے صحیح لکھ رہے ہیں اس کے معنی. ماں کے ذرا تینوں معنی کوئی لکھ دینا. سسٹر افشا اور سبھی سسٹر تسکیم سب بتا رہے ہیں. جو سسٹر سب سے پہلے کون لکھ رہے ہیں؟ سسٹر حافظہ لکھ رہی ہیں، انہوں نے تینوں معنی لکھ دیے ہیں. باقی لوگ بھی سسٹر رحمہ، ہاں تینوں معنی سب کو آتے ہیں نا. اب یہ ماں کا لفظ قرآن میں بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تینوں معنی الحمدللہ اس کے آتے ہیں. سسٹر لبنہ سب بتا رہے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. تو من اور ما ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اگلا لفظ ہے رزقناہم. اس کے ٹکڑے اگر آپ بتائیں نا تو اب پتہ چلے گا آپ کا کہ آپ نے کتنا اچھا سیکھا ہے. رزقناہم یہ دیکھا نا، سارے گڑبڑ کر گئے ہیں یہاں پہ. زیادہ تر لوگ لکھ رہے ہیں 3 ٹکڑے لکھ رہے ہیں، 4 بھی لکھ رہے ہیں، کچھ 2 لکھ رہے ہیں. اب میں تو حیران ہو رہا ہوں آپ نے کس طرح سے بنائے ہیں. آپ نے نہیں، یہ سسٹر عمیرہ کہہ رہی ہیں رزق نا اور ہم اس طرح ٹکڑے ہیں. کیا اس طرح ہوں گے ٹکڑے؟ ڈاکٹر کلثوم کہہ رہی ہیں رزق نا اور ہم یہ ہیں. سسٹر زینب بھی کہہ رہی ہیں کہ رزقنا ہے. ہاں اب سارے ذرا رک کے میری بات. رزقناہم اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2 اب یہاں غور سے سنیں بات. جو افعال سے آئیں گے نا، افعال سے جو بنتے ہیں جیسے رازقا، رازقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے ہم. رزقنا یہ فعل کا حصہ ہے. اگر ویسے کوئی اگر ہوتا نا رازقا نا، پھر ہم ٹکڑا بننا تھا. رازقا اس نے رزق دیا نا ہمیں، تو پھر ٹھیک تھا. یہاں پہ ہے رزقنا.
रज़क़ना का माना बताएं आप सारे। आपने रज़क़ा का टेबल किया हुआ, हमने आपको आता भी रज़क़ा, उसने रिस्क दिया आबादा के टेबल की तरह। रज़क़ना हमने रिस्क दिया, फतहना, अच्छा रज़क़ा का टेबल सॉरी नहीं किया आपने, लेकिन आसान है ना, रिस्क का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो रज़क़ा की तरह ही रज़क़ना, फतहना की तरह, नसरना की तरह, अबदना की तरह, रज़क़ना हुम। तो किसको रिस्क दिया? हुम, उनको। माशाल्लाह। हुम का माना क्या होगा? हुम तो आप सबने पढ़ा हुआ ना, हुआ, और हुम पढ़ा आपने, उन सब को जमा का सीगा है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। रज़क़ना हुम, उन सबको रिस्क दिया। तो युनफिकून, अब ये लफ्ज हमने नहीं पढ़ा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको ये कैसा लफ्ज लग रहा है। माशाल्लाह, सिस्टर लफ्ज है, जिसे जवेरिया भी फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से ये जो आपने अल्फाज अभी बताए, देखे, ये रेड वाले सारे हमें आते हैं, ये हमने इस कोर्स में पढ़े हैं। बाकियों की भी मजे की बात देखें, ये तो हमें आते हैं, बाकियों का अगर किसी का हमें माना नहीं आता ना, उसकी हमें नौयत पता है। अब जो युमिनून है, देखें, अगर आपको उर्दू में आपको मोमिन का लफ्ज, ईमान का लफ्ज ये पता है, ठीक है, युमिनून लिखा हुआ है। अब अगर आपको ये भी पता चल गया मुजारे जमा है, तो बताएं फिर इसका तर्जुमा क्या बनेगा। देखते हैं हम, ये जो कर लेगा ना ठीक समझ ले, उसने बड़े अच्छे स्किल सीखे हुए हैं। युमिनूना मुदारे जमा का है और हमें थोड़ा बहुत पता है, तो अब इसका जब आप बनाएंगे, माशाल्लाह, सिस्टर अफशा नसीम इज द फर्स्ट वन टू से। सिस्टर अफशा नसीम कह रही हैं वो ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं। तो वेरी राइट, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। तो ईमान लाते हैं बिल गैब, उसके भी आपने दो टुकड़े कर लिए थे। और व युकीमूना, और क्या करते हैं? अच्छा, ये मिम मा का देख लें, मिन और मा दो बने थे। तो अब युकीमूना फिर उसी तरह से क्या बनेगा? मुदारे जमा है, तो वो सब कायम करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आइए अब देखते हैं, इसमें से नए अल्फाज हैं ये ब्लू वाले, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें भी कर सकते हैं। हमने इतने स्किल डेवलप कर ली है, इतना कुछ सीख लिया कोर्स, तो ये तो युमिनूना वो ईमान लाते हैं बिल गैब, गैब पर, व युकीमूना और वो कायम करते हैं सला नमाज, व मिम्मा और उसमें से जो रज़क़ना हुम हमने उन्हें रिस्क दिया, युनफिकून, युनफिकून। अच्छा, युनफिकून का जो लफ्ज है ना, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है नानो नफका, ये खर्चा देना किसी को, नानो नफका। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी हम कहते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। तो उससे ये युनफिकून फिर क्या बन जाएगा तर्जुमा? देखिए डॉक्टर कुलसूम ने माशाल्लाह कर भी दिया कि वो सब खर्च करते हैं, और ये मुदारे है तो वो सब खर्च करते हैं। देखिए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह देखा आपने कितना, हमें कितना कुछ खुद से आता है। तो ये अल्लाह के फजल से इस कोर्स में हमें फायदा दिया है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। सो वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उसमें से जो रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हम उन सबको, युनफिकून वो सब खर्च करते हैं। जी, ये इन्फाक से, ये ब्रदर जाकिर जो कह रहे हैं ना, इन्फाक होता है खर्च करना, और एक वो मुनाफिक वाला होता है, वो नहीं है ये, उससे कंफ्यूज नहीं करना आप। तो अच्छा, आगे है जी, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला। वल्लज़ीना आपको पता है, युमिनूना आपको पता है, बिमा भी आपको पता है, उनज़िला ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज। इलैका, उनज़िला का भी आपको थोड़ा सा उर्दू के रेफरेंस से पता है, कोई चीज नाजिल होना का हम अक्सर कहते हैं नजूल, नाजिल, मंजिल, इस तरह की चीजें। अच्छा, इलैका का इशारा करें आप सब, इलैका, इलैका इशारा करें सब, इलैका, इलैका, बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ। तर्जुमा क्या करेंगे आप? ये सामने को किया ना आपने, इला और का मिलके बना इलैका, आपकी तरफ। वेरी गुड। अच्छा,
वमा भी आ गया में उनजिला मिन का माना आपने अभी बताया है। अगला जो लफ्ज है इसके टुकड़े करें काबली का, कितने टुकड़े होंगे? माशाल्लाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। सिस्टर उर्वा और सब लोग फरमा रहे हैं नहीं ये 3 कौन बना रहा है? नहीं भाई 2 टुकड़े हैं, और जब आपने 2 टुकड़े किए ना आपको साथ ही माना भी आ गया, क्योंकि एक लफ्ज फिर उर्दू में इस्तेमाल होता है कब्ल वाला। तो क्या माना होगा? कब्ल का आपसे पहले, कब्ल का आपसे पहले, तो का और कब्ल आपसे पहले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जरा गौर से सुने, वबिल आखिरती, इसके टुकड़े करें कितने होंगे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सिस्टर अफशा, और सब लोग बता रहे हैं हाँ, अगर वाह एक ले लें, बी दूसरा हो गया, और अल आखिरा, ठीक है जी। तो 3 टुकड़े हो गए इसके, और आखिरा का लफ्ज जो है क्या है बताएं? सिस्टर शाहिदा ने 7 टुकड़े करके भी बता के लिख के बता दिया हमें, माशाल्लाह। तो हाँ ये मुअन्नस है, और ये वेरी गुड। इस समय जाहिर मुअन्नस होगी, इसम होगा, मुज़क्कर होगा, इसम होगा, ये तो हमें फौरी पता चल ही जाता है। सिस्टर सफिया और सब लोग बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वबिल आखिरती, तो हम, अब ये जो हम है और जो पीछे हम आया था, इन दोनों का जरा फर्क मुझे बताएं क्या है? कौन बताएगा? जो ये जवाब बता देगा ना उसको समझे +2 स्टार्स। हाँ माना तो दोनों का ही वही है वो सब, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? दोनों ही जमा के हैं, दोनों हम, दोनों ही इसम है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सिस्टर मिसबा विन कर गई हैं। सिस्टर मिसबा कह रही हैं एक जुड़ा हुआ है और एक नहीं जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल और मुनफजिल, या डिटैच और अटैच्ड। तो आज ये चीज भी ध्यान में रख लें, ये हम जो है यहां से हमें फर्क पड़ जाता है कौन सा माना आएगा। हम होगा तो वो, और दूसरा जुड़ा हुआ हम आएगा तो फिर क्या माना होगा? उनका, ठीक है। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इसम जमीर है जी, और ये इसम है, ये तो आपको सबको पता है। अब फिर आ गया यू की नून। लेट से अगर हम इसका माना नहीं भी आता तो जरा मुझे बताएं इसकी ग्रामेटिकली ये क्या है? यू की नून, यू की नून जी मुदारे जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो इसमें यकीन वाला कोई माना है तो वहां से यू की नून, तो फिर हमें इंशाल्लाह ये कभी भूलेगा ही नहीं। तो आइए अब देखते हैं, ये देखें रेड लाइन हम कह रहे हैं जिसका तर्जुमा हमने कोर्स में पढ़ा था, ब्लू जो हमने नहीं पढ़े, लेकिन बिकॉज ऑफ नोइंग द ग्रामर एंड अदर थिंग्स हमें उनके बारे में भी कुछ ना कुछ पता है। अगर यू की नून का आपको बिल्कुल भी ना पता होता आप ये बता सकते थे कि ये मुदारे और ये जमा है ना। तो ये देखें ये फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर, भी और मा उस पर जो, उनज़िला नाजिल किया गया। ये उनज़िला का लफ्ज आप ज़हन में रख ले, नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ। तो आपसे कौन मुराद है यहाँ? आपकी तरफ। तो कुरान का ये हिस्सा आपने इंशाल्लाह आगे आगे जो आप बढ़ते जाएंगे और पढ़ेंगे, फिर आप ये चीजें भी सीखेंगे कि किससे क्या मुराद होता है, कौन सा ज़मीर किस तरफ जा रहा है। तो इलैका आपकी तरफ। तो माशाल्लाह सिस्टर खालिदा जैसे फरमा रही है, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो, यूकिनून वो सब यकीन रखते हैं, यूकिनून वो सब यकीन रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए जरा बताइए यहां से कितने % आपको आता था? हाँ इस आया मुबारका से आपको कितने % आता था? हाँ माशाल्लाह। तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हम आपसे कह रहे थे आप उससे ज्यादा ही बता रहे हैं। तो एवरेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद आज के कोर्स का ये, इस क्लास का यही है आपको ये दिखाना कि अगर अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया हुआ है, सिर्फ ये थोड़ी कोशिश, थोड़ी मेहनत, थोड़ा उस तरफ तवज्जो, एफर्ट,
تو آپ دیکھیں، اور اس سے خوبصورت کام ہم زندگی میں کوئی نہیں کر سکتے کہ قرآن کو سیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، اس کا ترجمہ سیکھتے جائیں، بہترین کام۔ آئیے آخری آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک، ابھی آپ سب نے مجھے بتایا، اس کا ایک دفعہ پھر بتا دیں، اس کا معنی بتا دیں، اولئک وہ سب، اور مضارع یہ گرامر کی روح سے یہ کیا ہے؟ اولئک، بالکل ٹھیک ہے، اسم اور ضمائر میں سے اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اسم اشارہ ہم نے پڑھا اس کو، بالکل ٹھیک ہے، سسٹر فیروزہ نے یاد کرا دیا، وہ نمبر سے میں دی، ٹھیک ہے۔ اور اولئک، اور اس کا سنگولر کیا ابھی پڑھا ہم نے؟ اس کا سنگولر کیا ہے؟ ذالکا۔ ایک اور بھی ہے اس کا، جب اس کا سنگولر پوچھا جائے گا تو اس کے دو ہیں، ذالکا بھی اور تلکا بھی، ہاں دونوں کی جمع اولئک ہوتی ہے نا، تو ذالکا تلکا، تو اس بہانے سے مجھے بتا دیں تلکا کا کیا، تلکا کیوں کہتے ہیں؟ تلکا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، چلیں جی، صحیح بتا رہے ہیں آپ سب، ماشاءاللہ، بہت دل کو خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ لائق لوگ ہیں، آپ نے سیکھ لیا، سسٹر کنیز فاطمہ بھی بتا رہی ہیں۔ اللہ کا مطلب بتائیں جلدی سے، ابھی کچھ اور بھی چیزیں ہم نے کور کرنی ہے، اسپیڈ ذرا، ٹھیک ہے، پر صحیح ہے، سسٹر طاہرہ اور سب لوگ بتا رہے ہیں۔ خدا ہم نے پڑھ لیا، من ربہم، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ربہم، صحیح ہے، اب معنی بتا دیں، ٹکڑے آپ سب کو پتہ ہیں، ربہم، سسٹر سمیہ جی، برادر شبیر، سسٹر صفیہ، سسٹر عارفہ، سب بتا رہے ہیں، سسٹر خالدہ، مسز سلمہ، ان سب کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ایکسیلنٹ۔ وَأُولَئِكَ، اور ہم المفلحون، اور المفلحون جو ہے نا، المفلحون، یہ اگر آپ بتائیں نا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ایکسیلنٹ، اور ٹھیک ہے، اسم ہے تو کیا ہے؟ واحد جمع ہے، اسم جمع ہے، اور ایک، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، المفلحون، اور یہ بھی اردو میں عام استعمال میں لفظ ہوتا ہے فلاح، ہے نا، ہاں جی، تو مفلحون فلاح والے، فلاح پانے والے۔ یہ دیکھیے ریڈ والے الحمدللہ ہمیں پہلے ہی سارے آتے تھے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں پر ہدایت سے اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ واولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب چونکہ ہمیں باقی چیزیں آتی ہیں نا، تو دیکھیں المفلحون نیا لفظ تھا، لیکن آپ کو پھر بھی پتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے اور یہ جمع ہے، دو چیزیں ہمیں اس کے بارے میں بھی پتا تھی، یعنی تقریباً آپ کو 95% یہاں پر اس جگہ کا کچھ نہ کچھ آتا تھا۔ تو الحمدللہ وہ سب فلاح پانے والے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ فلاح پانے والے ہیں کہ آپ نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ اب الحمدللہ ہم نے یہ والی آیات مبارکہ کو پڑھ لیا، ان کا ترجمہ کر لیا۔ آئیے، بڑی خوبصورت آیت الکرسی آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں علم کا ذکر بھی ہے، اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو آج ہم آیت الکرسی کو، اب اس کی آیات کو لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا، رٹا ہوا ترجمہ ایک طرف رکھ دیں، ابھی جو کورس کی مدد سے آپ نے سیکھا ہے نا، تو سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیا ہے آیت الکرسی، اور اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ سو اللہ کا لفظ آپ سب کو پتا ہے، لا کا معنی آپ کو پتا ہے، الہ کا معنی ذرا مجھے بتا دیں، الہ، اور جو الہ کی جمع بتا دیں نا، عربی میں الہ کی جمع کیا ہم نے کی تھی، سمجھ جائیں، اس کے لیے الہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ سوری میں نام ہی نہیں پڑھ سکتا، ہاں، یہ کوئی الہون کہہ رہا ہے، وہ نہیں ہے جی، الہ آخر میں گولتا، یہ عربی میں کسی نے لکھا بھی ہے، سوری بہت تیزی سے نام جا رہے ہیں تو میں مس کر گیا ہوں۔ الہ کا مطلب بتائیں، جو چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے پلیز اتنا اونچا خود کو بتاتے رہیں کہ جب میں بولوں تو پھر آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح تھا، یہاں اللہ سوائے، بالکل ٹھیک ہے، مگر، اور ہو یہ وہی والا ہے، ہوا، ہو، تو یہ تو ہمیں سارا ہی آتا ہے۔ اب الحیو کا لیٹ سے ہم نے نہیں پڑھا کورس میں، الحی، تو
آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ الحی. اور القیوم یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ کو پتا ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. لا کا معنی آپ کا آتا ہے تاخذوہ، کہ آپ کیا ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ تاخذوہ. کتنے ہوں گے؟ تاخذوہ 2 ہوں گے. ویری گڈ. اس میں تاخذو اور ہو. ٹھیک ہے جی، ہو. اور آگے سنا کا لفظ جو ہے، سنا، یہ ابھی 1 منٹ میں آپ کو اس کا معنی میں ابھی نہیں پوچھوں گا نہ آپ نے بتانا ہے. سنا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے اور مؤنث ہے. ایکسیلنٹ. سنا. اور ولا کا معنی آپ کو آتا ہے. نوم کا معنی بھی آپ کو آتا ہے. نوم آپ نے پڑھا ہوا ہے. الصلاۃ خیر من النوم. نوم کا معنی بتائیں. نیند. سسٹر عارفہ سب سے پہلے بتا رہی ہیں. ماریا سسٹر. نیند. سسٹر عمرانہ بھی بتا رہی ہیں. سسٹر سمیرہ، سسٹر حمیرہ، سسٹر مریم سبھی بتا رہے ہیں نیند. الصلاۃ خیر من النوم ہم نے پڑھا تھا. تو نیند سے پہلے انسان کو کیا آتی ہے؟ نیند سے پہلے یوں نیند سے پہلے کیا آتی ہے بتائیں؟ نہیں یوں جو اونگ آتی ہے. یہ سسٹر حمیرہ سمجھ گئے. سسٹر افشان. تو یہ سنا کا مطلب ہوتا ہے اونگ. سنا کا مطلب ہوتا ہے اونگ. ٹھیک ہے. تو سنتن ولا نوم. نہ اونگ آتی ہے پکڑ سکتی ہے اسے، اور نہ ہی نیند. تو یہ دیکھیں ریڈ والے ہمیں سارے آتے تھے. بلو والوں میں سے حی کا مطلب زندہ، حیات اردو میں ہم کہتے ہیں. قیوم قائم تھامنے والا. اور تاخذو آتی ہے ہو اس کو. تو لا کی وجہ سے نہ ہو گیا. نہ اسے آتی ہے سنا اونگ، ولا نوم اور نہ نیند. تو الحمدللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے. لا تاخذوہ سنہ، نہ اسے آتی ہے اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند. ٹھیک ہے جی. تو چلیں آئیے اگلا حصہ دیکھتے ہیں. لاہو. لاہو کے تو آپ سب اشارہ کریں، فوری اشارہ کریں. کس طرف کریں گے؟ کتنا اشارہ کیسے ہوگا؟ کتنی انگلیوں سے کیا آپ نے؟ اب اس کا معنی بھی بتا دیں مجھے. ماشاءاللہ لوگوں نے پہلے لکھ دیے معنی. یہ رائٹ سائڈ پر ایک انگلی سے لاہو، اس کے لیے ہے، اس کا ہے لاہو. ٹھیک ہے جی. ماں. اب ذرا سوچ کر جواب دینا. لاہو ما فی السماواتی، یہ کون سا ماں کا دیکھیں نا سسٹر افشا نے فوری کہہ دیا. آپ کو یاد ہے آپ یہ سوال پوچھتے تھے کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا ماں کا کون سا معنی استعمال ہونا ہے؟ تو جیسے جیسے انشاءاللہ آپ زبان کو سیکھتے جائیں گے، تو جیسے سسٹر آمنہ اور سسٹر مصباح سارے لکھ رہے ہیں جو والا معنی ہی، تو خود بخود ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی کہ کون سا معنی یہاں پر استعمال. اس کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ السماوات. یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا، اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے. آسمان نو. ٹھیک ہے. جمع ہے آسمانوں. تو اس کا سنگولر کیا ہے؟ واحد. عربی میں اس کا واحد کیا ہے؟ سما. ایکسیلنٹ. بالکل ٹھیک ہے. سما سے سماوات. وما فی الارض من. من آ گیا جی یہاں پہ. من کا معنی آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ سسٹر فن کے 2 معنی آپ نے پڑھے ہیں، کون اور جو. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ. تو کون سا معنی ہوا؟ بالکل صحیح ہے سسٹر کنیز فاطمہ اور بردر نیاز اور یہ سارے جو لکھ رہے ہیں کون والا معنی من. دیکھیں نا، تو ہمیں تو وہ سوال کا جواب بھی آتا ہے نا، من ربو کا. سب لوگ بتائیں کیا جواب دیں گے آپ کو جب پوچھا جائے گا من ربو کا؟ آتا ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں ایڈیشنل بونس بینیفٹ ہے. ربی اللہ. الحمدللہ یہ بھی سیکھا ہم نے. اور اگر آپ سے پوچھا گیا ما دینو کا، پھر کیا کہیں گے؟ تو یہ اس 50% کے علاوہ ایڈیشنل جو بونس ملتے ہیں نا، جیسے یہ ہمیں بونس ملے ہیں ساتھ ساتھ. تو الحمدللہ ٹھیک ہے جی.
من ذلذی، ذا کا لفظ ہم دیکھیں گے، الذی آپ نے پڑھا ہے، یشفعو، اگر میں آپ سے پوچھوں یشفعو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اپنی بناوٹ میں، تو ٹرائی ماریں، کیسا لگ رہا ہوگا؟ مضارع لگ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یشفعو۔ اور شفاعت کا لفظ چونکہ اردو میں عام ہے، اس سے آپ تھوڑا سا، یہ شفا نہیں ہے، شفاعت والا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اندہو، اندہو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ یہ تو بلکہ آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے، یہ تو آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے، اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، یہ آپ کو آتا ہے سب کو، اللہ بھی آتا ہے۔ آخری جو حرف ہے نا اس کا مجھے مانا، اس کے ٹکڑے بتائیں، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، آخری بِإِذْنِهِ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ غور سے دیکھ کر بتانے آپ نے، ماشاءاللہ۔ اب جیسے ہی آپ نے 3 ٹکڑے کیے نا، بالکل صحیح کیے، کیا ٹکڑے کیے آپ نے؟ بی، اذن اور ہی، ساتھ ہی آپ کو اس لفظ کا معنی آ جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اذن کا معنی آ گیا فوری، اذن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے اذن کا بتائیں؟ اذن ہوتا ہے ہاں اجازت، حکم، بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی، ویری گڈ، ٹھیک ہے، ایکسلنٹ، صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں یہ دیکھیں، جتنے ریڈ ہیں وہ سارے ہم نے الحمدللہ کورس میں پڑھے ہوئے تھے۔ تو ذا، ذلذی وہ جو، یشفعو وہ سفارش کرے، وہ سفارش کرے، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا؟ اندہو اس کے پاس، الا مگر، بِإِذْنِهِ اس ہی کی اجازت سے، بِإِذْنِهِ یعنی اللہ کی اجازت سے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے، اندہو اس کے پاس، الا مگر، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اگلا حصہ کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، یہ جو پہلا لفظ ہے یعلم، یہ کون سے فعل سے بنا ہے؟ یہ کس فعل سے بنا ہے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے؟ مجھے فعل بتائیں، مجھے پتا ہے آپ سب بتا سکتے ہیں، یہ مضارع ہے عربی میں۔ اچھا، اس کے لیے میں مائک آن کر رہا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ کون سا فعل ہے، آپ مجھے بول کر ذرا بتائیں گے۔ جی مضارع ماضی ہے اور علیمہ جانتا ہے، واحد ہے۔ نہیں دیکھیں نا، گڑبڑ ہو گئی، اسی لیے میں نے مائک آن کروائے تھے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں علامہ، عاملہ، علیمہ، یہ ہے علیمہ، علامہ نہیں کہنا، علیمہ الگ ہے، یہ ہے علیمہ۔ علیمہ کا آپ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے جانا، علیمہ، جانا، اب یعلم کا ترجمہ کریں، وہ جانے گا، وہ جانتا ہے۔ الحمدللہ، جانتا ہے یہ جانے گا، اب دیکھیں کتنا اچھا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یعلم، اسم یعلم فعل فعل ہے، جاننا فعل ہے۔ صحیح ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، تو آپ نے علیمہ پڑھا تھا، اس سے بنا یعلم، وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بینا، بینا کا لفظ آپ نے، ہاں بینا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، بیچ میں، درمیان، بیچ، بینا بھی پڑھا ہوا ہے، کہاں پڑھا تھا بلا آپ نے؟ کسی کو یاد ہے کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ اس کی دعا میں پڑھا ہے، کون سی دعا میں؟ سے اٹھنے کے بعد کی دعا میں پڑھا تھا۔ آپ کو یاد کرائے نا وضو اس کے بعد، من التوابین، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ماشاء اللہ، ہاں یہ ہوئی نا بات۔ سو بالکل ٹھیک ہے، ملء والی دعا میں آپ نے پڑھا تھا، بینا درمیان میں، ٹھیک ہے۔ ایدیہم اس کو ٹکڑے کریں، کتنے ہو گئے؟ اچھا مائک معذرت میں پھر میوٹ کر رہا ہوں، پھر مائک تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے جی، دو ٹکڑے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، ایدی اور ہم، اور وما خلف ہم، یہ بھی 2 ٹکڑے، خلف اور ہم۔
اور ولا یحیطون یہ مضارع کا ہے. بشیء میں سے بھی آپ نے پڑھا ہے, بی اور شیء کا لفظ آپ نے پڑھا ہے, من علمہ. اچھا اس کے ٹکڑے بتائیں مجھے, علمی ہی کتنے ہوں گے؟ صحیح ہے. اچھا یہ علمی ہی میں میں نے آپ کے مائک آن کیے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتا دیں جو اس میں علمی ہی آیا ہے, علم آیا ہے, یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ فعل مؤنث فعل فعل ہے. اسم ہوگا. کا مطلب ہے, اب ذرا غور سے سنیں میری بات, آپ نے ایک غور سے, اب مائک بند پلیز. علیمہ اس نے جانا, آپ یہ کرتے ہوئے ٹیبل علیمہ علم علم تعلم تو علم تم علمنا, پھر آپ نے کیا یعلم یعلمون تعلم عالم تعلمون تعلمون نعلم اعلم اعلموا لا تعلم لا تعلموا, پھر آپ نے کیا عالم معلوم اور علم. تو یہ علم کیا ہے بتائیں مجھے سارے؟ اسم ہے, کہ عالم ہے بھی اسم ہے, اسم فاعل, معلوم بھی اسم ہے, اسم مفعول, اور علم بھی اسم ہے, اسم مصدر یا اسم فعل. ٹھیک ہے, یہ وہ والا علم آیا یہاں پر, دیکھیں نا اس میں علم لکھا ہوا ہے, علم. اگر یہ علیمہ ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ ہاں یہ فعل ہے, یہ کچھ اور ہے. اچھا اللہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, اور بما شاء, شاء کا معنی بتائیں, شاء بھی پڑھا ہے آپ نے, ہم نے کہا تھا ان چاہا, بالکل, اس نے چاہا, اس نے چاہا, یہ بھی فعل ہے اور ماضی کا ہے فارم. تو یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے. عید کہتے ہیں ہاتھوں کو, جمع یہ ہاتھ, ید ہوتے نا ہاتھ, ایدی ہاتھوں کو کہتے ہیں. تو جب کوئی چیز آپ کے ہاتھوں میں ہو, بین ایدیہم ہاتھوں کے درمیان, تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ جیسے یہ میرے ہاتھوں کے درمیان ہے تو وہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے, جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے عربی محاورے کے حساب سے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو ترجمہ کریں گے وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے, ان کے سامنے ہے, وما خلفہم جو ان کے پیچھے, خلف جیسے آپ کہتے ہیں نا خلیفہ پیچھے آنے والا, تو ان کے پیچھے ہے. اور ولا یحیطون, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, یحیطون وہ احاطہ کر سکتے ہیں, لا کی وجہ سے بن گیا وہ احاطہ نہیں کر سکتے, بشیء کسی چیز کا, من علمی ہی اس کے علم میں سے, علمی ہی اس کے علم میں سے, الا مگر بما شاء جتنا وہ خود چاہے, جتنا وہ چاہے. واسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم. واسع یہاں ابھی ہم پڑھیں گے کرسیہ, دو ٹکڑے کرسی اور ہو, سماوات والارض ہم نے پڑھ لیا, ولا یعودہ اس کے ساتھ بھی ہو لگ رہا ہے, حفظہما یہ بھی دو ٹکڑے ہیں, اور وہو العلی العظیم. اور آئیے دیکھتے ہیں اس میں سے, اور ریڈ والے ہمیں سارے آتے تھے. کرسیہ اس کی کرسی, آسمانوں کو اور زمین کو, اور یعودہ کا لفظ, پلیز مائکس آف کیجئے, یعودہ کا لفظ نیا ہے آپ کے لیے, تھکاتا ہے اس کو, ہو اس کو. واسیہ کا لفظ بھی نیا ہے, وہ بھی آپ نے, وسیع ہوتا ہے نا وسعت, وسیع, واسیہ سما لیا, اپنے اندر سما لیا. کرسی ہو اس کی کرسی نے آسمانوں کو زمین کو, اور نہیں تھکاتا اس کو. حفظہما, ہما کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں؟ ہما یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے, دو کے لیے, وہ دونوں, وہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں میری طرف, ہوا ہم کہتے ہیں نا یہ ایک کے لیے, عربی میں دو کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, ہما دو, یہ دونوں کے لیے ہے, مذکر مؤنث کے لیے ہما دو کے لیے, اور ہم جمع ہوتی ہے. تو ہم نے اسی دعا میں پڑھا تھا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہو. تو حفظہما ان دونوں کی حفاظت, جو اوپر گزرا ہے سماوات اور ارض. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ, وَهُوَ اور وہ, علی کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے, کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ جلدی بتائیں. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العلی, سبحان ربی العظیم.
تو بلند مرتبہ علی، اعلیٰ سے بلند بالا، اور العظیم عظمت والا، عظمت والا. اور عظیم میں آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا بڑائی کا معنی اور مضبوطی. ایک تو عزم ہم نے کہا تھا نا، عزم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ. نہیں، عزم اردو عربی میں کہتے ہیں، وہ اردو میں عزم ہوتا ہے، آئین زوئے والا میں کہہ رہا ہوں، جو عظیم کی طرح ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ہڈی. ٹھیک ہے، جو مضبوط اور وہ ہوتی ہے ہڈی، اس کو کہتے ہیں. عظیم کا لفظ ہے عظمت کے لیے. ٹھیک ہو گیا، بون کو. جی تو دیکھیں الحمدللہ ہمیں بیشتر حصہ اس کا خود بخود آتا تھا. ہمیں اس کے ساتھ ہم نے آج سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات اور آیت الکرسی پڑھ لی. اور ابھی ایک کام ہم اور انشاءاللہ کریں گے، وہ کیا ہے کہ ہم نے چونکہ پوری نماز پڑھی تھی اور عشاء کے میں ہم یہاں پاکستان وغیرہ میں دعائے قنوت جو ہے وہ عام طور پہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے بھی ویسے تو آپ سارے خود ہی ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ ساتھ میں تب مائک آن کروں گا، پہلے آپ سب یہ وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ فالو کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے سب مل کر اس کو پڑھ سکیں. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے آپ کو سب کو یہ آتا ہے، میں تھوڑا تھوڑا ہیلپ کرتا جاؤں گا، آپ چلتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے. اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. اب جب آپ عشاء کی نماز میں آج کے بعد اس کو پڑھیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اتنی کمپیکٹ دعا، اور پھر آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اتنی خوبصورت دعا، ہر چیز مانگ رہے ہیں. تو یہ ہم نے مل کر اس کا جو ہے ترجمہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں حصے ہم اس کے کریں گے. میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا، آپ لوگ بتاتے جائیں گے، لیکن اتنا بتائیں گے جتنا آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو لائیے آپ کے مائک سے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. اور اللہم بتائیں جی، ترجمہ کریں. کچھ لوگ نا کہتے ہیں اے اللہ، تو اے جو ہے نا انگلش میں ہوتا ہے اے، اردو میں لفظ ہوتا ہے اے اللہ. تو صرف یہ اللہم، تو اس لفظ کے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. اللہم کا لفظ ہے، اس کو کبھی بریک نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. انا، اس کے ٹکڑے یہ انا بھی ہے، انا بے شک ہم، نا جو ہے نا وہ والا، یہ جو اللہ بے شک ہم، تو اس کے آگے نستعین کا، تو نستعین کا لفظ آپ نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، اور کا اب ترجمہ کریں. ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، آپ کی مدد، ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں تو جی سے. ٹھیک ہے، ہم تیری مدد چاہتے ہیں آپ سے. سارے معنی ٹھیک ہے. اچھا، نستغفرک، نستغفرک، تو نا وہی اللہ نستغفرک، اور تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھی سے مغفرت مانگتے ہیں، اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وَنُؤْمِنُ، اور ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں. ہاں تجھ پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بی نے مانا لیا پر والا، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، توکل کرتے ہیں، ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں آپ پر، آپ پر، بالکل ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اگلا لفظ ہے لفظ آپ یاد تیری رکھیں، تعریف کرتے ہیں، ثنا ہوتی ہے تعریف کرنا. تو اور ہم تعریف کرتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں تیری. کیسی تعریف کرتے ہیں؟ الخیر
خیر کا معنی اچھی. بہتر. ویری گڈ. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، اچھی ثنا کرتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اصل میں شاکرہ یشکرو کا ٹیبل ہے ناصرہ ینصرو کی طرح ہی. تو شاکرہ اس نے شکر ادا کیا تو آپ لوگ نشکرو کے مضارع کا بن گیا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا. الحمدللہ پہنچ گئے. ولا اور نہیں نکفرو کا ناشکری کرتے ہیں. ہم انکار نہیں کرتے ہیں تیرا، ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَنَخْلَعُ، اور ہم الگ ہوتے ہیں. ہاں، نخلو کا لفظ جو ہے نا اردو میں لفظ ہوتا ہے تنہائی، الگ ہوتا ہے. خلا بھی ہوتا ہے، خلا لینا، الگ ہو جانا. تو وَنَخْلَعُ، ہم الگ ہوتے ہیں. وَنَتْرُكُ، وَنَتْرُكُ، ہم چھوڑتے ہیں. نہیں یہاں رکیں، یہاں کا جو کا نہیں ہے، یہ نترک کا اپنا کاف ہے. ٹھیک ہے، نہیں کرتے. آپ ذرا غور سے سنیں پلیز، خاموش. وَنَتْرُكُ، ہم ترک کرتے ہیں. وَنَخْلَعُ، ہم چھوڑتے ہیں، الگ کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ، ہم یفجرک، ان جو والا جو کرے، یفجرک تیری نافرمانی. فاجر، فاسق، اردو میں آپ کہتے ہیں فاجر، جو نافرمانی کرے، گناہ کے کام کرے. من یفجرک، جو تیری نافرمانی کرے. ٹھیک ہے، یہ 100 ہو گیا جی. آئیے اللہم کیجیے ترجمہ. اے اللہ کا یا کا تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ولا کا اور تیرے لیے اور تیرے لیے. یہ صلاح سے دیکھیں لفظ ہم سلی، نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں. مسجدو، ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، وَإِلَيْكَ، اور تیری ہی طرف. آپ کو صحیح کر کوشش اردو میں اور آپ صحیح کرتے ہیں. تو نسعیٰ کیا ہوگا؟ ہم دوڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، تیری طرف بڑھتے ہیں. اور یہ ایک لفظ ہے جو اس میں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، وہ ہے نحفدو. اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا. وَنَحْفِدُ، خدمت کرنا، سروس کرنا، سرو کرنا. تو ہم تیری خدمت کرتے ہیں. وَنَرْجُو، اور نرجو کا لفظ جو ہے نا، یہ اردو میں ایک لفظ آپ کو پتا کہ نہیں، امید کے لیے کہتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں. اردو میں لفظ ہوتا ہے بیم و رجا، خوف، امید. تو اسی سے امید رکھتے ہیں. رحمت، تیری رحمت کی. ونخشا، نخشا ہوتا ہے خشیہ کا لفظ، اللہ کا ڈر. ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. عذابک، تیرے عذاب سے. انا، بے شک عذابک، عذاب. ملحق، ملحق اردو میں کہتے ہیں نا، ملحق کا کسی چیز سے جڑا ہوا ہونا. تو بالکفار ملحق کافروں سے جڑا ہوا ہے، مطلب کافروں کے لیے. بے شک تیرا عذاب کافروں کے لیے، کہ ہم تو ڈرنے والے، ہم تو انکار نہیں کرتے اللہ کا. اس کے ساتھ ہی آج ہم نے دعائے قنوت کا ترجمہ بھی پڑھ لیا اللہ کے فضل سے. اور آپ اس کی دہرائی بھی کیجیے گا، اس کو روز پڑھا بھی کیجیے گا اس کے ساتھ ہی. اور یہ جو ہم نے کہا تھا 50% الفاظ ہم نے سیکھ لیے. یہ کیا آئے گا، کل کی کلاس میں ہم گرامر پڑھیں گے، لیکن انشاءاللہ کورس کا قرآن کا حصہ تکمیل کو پہنچا. کورس 2 میں انشاءاللہ آپ اس سے آگے بڑھ
پڑھیں گے اور چیزیں پڑھیں گے مزے مزے کی اور قرآن کو سیکھتے ہوئے. لہٰذا آج ہی سب نیت کر لیں. ابھی فوری تو ہم کورس 2 شروع نہیں کریں گے. رمضان میں QC1 کا کریش کورس ہوگا, رمضان کے بعد کورس 2 شروع کریں گے QC2. تو یہ نیت کر لیں کہ آپ سب نے کرنا ہے. اور اللہ کے فضل سے آج خاص طور پہ آپ کو چاہیے کہ ضرور سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کورس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی. آج یہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اللہ سے دعا کرتے رہیے, میرے لیے بھی کیجیے, سب کے لیے, کہ اللہ تو نے ہمیں اگر چن لیا ہے اپنی مہربانی سے, اپنے فضل سے, اب ہمیں اور علم دے, ہمارے علم میں اضافہ فرما کہ ہم قرآن سیکھنے کے پروسیس کو جاری رکھیں. اور میں جلد آپ سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے کورس کے یہ مقاصد حاصل کیے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے, الحمدللہ, یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آ جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ آ گئے ہیں, ہمیں کسی حد تک آ گئے ہیں, قرآن سمجھنا کچھ آسان ہوا ہے ہمارے لیے؟ پہلے تو بالکل ہی پتہ ہی نہیں تھا نا, کچھ نہیں چلتا تھا. اب تو الحمدللہ ہر لائن میں آپ کا تعارف ہے قرآن سے. تو الحمدللہ سب لوگ فرما رہے ہیں نماز سمجھ میں آ جائے. کیا اب نماز ہمیں ساری کی ساری سمجھ آتی ہے؟ کیا ہم نے یہ والا مقصد اچیو کیا ہے کورس کا؟ اور نماز اچھی سمجھ آنے سے یقیناً اللہ سے بہتر تعلق قائم ہوتا ہے کہ نماز میں ساری توجہ ہماری اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے. تیسرا مقصد نماز بہتر ہو جائے, ہے نا, نماز بہتر اور مؤثر ہو جائے کہ خشوع ہو. جب ایسی آیت آ جائے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو تو ڈر جائے انسان, اور جب ایسی آیت آ جائے جس میں جنت کا ذکر ہو تو اور توجہ اور خضوع ہو, اور جب اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی قدرتوں اور انبیاء کی باتوں کا ذکر ہو تو شوق سے سن رہے ہوں. تو یہ الحمدللہ ایک اور فائدہ ہمیں کورس کا. قرآن کے ساتھ تعلق, کیا آپ کو لگتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا تعلق قرآن سے اب پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے؟ اور انشاءاللہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے, زندگی کا حصہ بنائیں گے. اور سب سے بڑھ کر کہ قرآن پڑھ کر نیک اعمال کی ترغیب ہونا چاہیے, اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہونا چاہیے. ہمارے اخلاق بدلیں, ہم جھوٹ چھوڑیں, ہم لوگوں کی بدخوئی کرنا چھوڑیں, دوسروں کے بارے میں بے تکی رائے دینا چھوڑیں, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور اچھے اخلاق اور اپنی عادات اور اپنے مال کو اچھا خرچ کریں, اور ہر کام میں نیکی کی طرف. اور پھر ہم نے عربی کے بول چال بھی بہت سے سیکھ لی. ابھی آپ مجھے جواب بھی دے رہے تھے کہ من ربو کا اور ما دینو کا, اور اگر میں آپ سے پوچھوں حل نصرتا تو آپ کہیں گے, آپ جواب دے سکتے ہیں. اور اس طرح سے الحمدللہ یہ مقاصد ہم نے حاصل کیے. اور آج کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے کورس کے ورک بک سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے, یعنی اس دن آپ جمع کروا سکتے ہیں, وہ ہے 9 مارچ. ٹھیک ہے, پلیز اس سے پہلے نہ بھجوائیے کیونکہ باقی کورسز کی ورک بکس آ رہی ہیں. 9 مارچ والے دن آپ اپنی ورک بک زیادہ سے زیادہ اگر جلدی بھجوانی ہو تو 8 مارچ کو بھجوائیں, اس سے پہلے نہیں بھجوائیں. تو ورک بک سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے 9 مارچ. ہوم ورک لنکس جو ہیں آپ کا یہ 20ویں, جب کورس کل ہو جائے گا تو آپ کو ہوم ورک لنک 20واں بھی بھیج دیں گے. ابھی میں پیچھے وہ بھی کر لیجئے. 10 مارچ کو سارے ہوم ورک بند کر دیے جائیں گے. ورک بک کی جو لیٹ سبمیشن ہے, اگر کسی بھی وجہ سے آپ لیٹ ہوتے ہیں تو 12 مارچ کے بعد ورک بک ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی, اور اس میں بھی آپ کے 30% ویٹیج کم ملے گا. ریویژن پر سب لوگوں نے ایگری کیا تھا کہ ریویژن ہونی چاہیے, تو ہم نے 13 اور 14 کو آپ کی فل کلاس ریویژن ہوگی. فل کورس پورا قرآن کا حصہ ریویژن ہوگی, پورا گرامر کا حصہ ریویژن ہوگی, آپ کے سوالات کے جوابات اور کوئز کی اورینٹیشن ہوگی. تو انشاءاللہ آپ سب نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. آپ کو پہلے ایک ڈرافٹ رزلٹ شیئر کیا جائے گا, اس کو ضرور دیکھنا ہے, اپنے نمبر چیک کرنے ہیں کہ کوئی کم تو نہیں ہے, کوئی نمبر غلط تو نہیں لگے ہوئے, اور اس کو درست کروانا ہے تاکہ آپ کا فائنل جو سکور ہے وہ ٹھیک آئے. اور فائنل کوئز کی ڈیٹ آپ کی بروز پیر 20 مارچ 2023 ہے, اور ری ٹیسٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ اس کے فوری بعد رمضان ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا, اس لیے اس دن اپنا اسکیجول پہلے سے طے کر کے رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ چند باتیں تھیں.
ویئر ٹو سینڈ ورک بک سر، ہاؤ ٹو سبمٹ ورک بک. میں آتا ہوں ابھی سوالات پر، اس کو مکمل کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کو دوسروں کو بتانے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے، اس کو معاشرے میں نافذ کرنے، اس کو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہم قرآن پڑھ تو ہیں، پڑھانے والے بھی بن جائیں سب. تو اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.